اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا ملایا کیوں جھڑیاں چاہو سبحان اللہ زور سان چاہو بدھندا ہو مکھ چن بدر لاسانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چن بدر لاسانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھین مدھبریا اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا نلایا کیوں جھڑیاں عاشق جا بولا تا بدو اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھیت رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا آڈے تو سبحان اللہ چاہو اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنری سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی چاہو سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا چاہو چاہو کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی زور سا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق یقین کتھے جالڑیوں چاہو سبحان اللہ کھاڑے چاہو تجھ ظلفج بند کمند ودھا زندان ہزارے من رگو ہمایونی عبدالغفور مجھے استاد جو استاد تجھ ظلفج بند کمند ودھا زندان ہزارے من رگو تجھے شاہی دستر خوانم تھے مہمان ہزارے من رگو لاہور کا موچی گیٹ آج بھی شاہد ہے جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی یہ مرزا زندہ تھا یہ خبیث غلام احمد زندہ تھا اس کو پیر مہر علی نے چیلنج کیا لاہور کے موچی گیٹ سے پوچھ لو جب آمنے سامنے ہوئے تو پیر مہر علی نے فرمایا مرزے تو کہتا ہے میں نبی ہوں میں تو نبی کا غلام ہوں میں تو نبی کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا ہے میں قلم کو کہتا ہوں
خود بخود قلم اٹھے گا اور ختم نبوت کی تحریر لکھے گا. اگر تیرے میں کوئی طاقت ہے تو تو کر کے دکھا دے. اس سے نہیں ہو سکا, نہیں ہو سکا. جھوٹا تھا کیسے ہوتا, لاکھوں کا مجمع تھا. پیر میرا علی شاہ صاحب نے مجمع کے درمیان ٹیبل رکھوا دی, کاغذ رکھوا دیا, قلم لکھ دیا اور آپ نے فرمایا قلم اٹھ, میرے محمد کریم کی ختم نبوت کا اعلان لکھ دے. دنیا دیکھ رہی تھی, قلم خود بخود کھڑا ہو گیا اور لکھ رہا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. مرزے کو کہا تو 2 دن کے اندر 8 دن کے اندر مر جائے گا. وہاں بھاگا, اس کو اسہال ہو گئے, دست شروع ہو گئے, پیٹ اس کا کھل گیا. میرے دوستو چلتے چلتے وہ کاکوس میں مر گیا. اس کو فتح کرنے والا بھی سنیوں کا پیر تھا. اللہ یا رسول اللہ. ارے کل کی بات ہے, کل کی, جب بھٹو کے زمانے میں قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ مرزائیوں کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے, مرزے کے جانشین کو وہاں اسمبلی میں بلایا گیا. یہ تمام ملے شلے موجود تھے, یہ مفتی محمود بھی تھا, مولوی عبد الحکیم بھی ان کا تھا, بڑے بڑے ان کے تھانوی وغیرہ بھی تھے, سب وہاں اکٹھے ہوئے. وہ مرزائیوں کا بیٹا, مرزائی کا بیٹا, مرزا کا, وہ اپنے ساتھ کتابوں کا بستہ لایا, ٹیبل پر رکھا. اس نے کہا بھٹو صاحب مجھے بات کرنے دو, میرے سامنے کتابیں ہیں, میں پیش کروں گا. ان مولویوں نے لکھا ہے دوسرا نبی آ سکتا ہے. مفتی محمود کی گردن جھک گئی, عبد الحکیم کی گردن جھک گئی. ان کو پتا تھا یہ کون سی کتاب دکھا رہا ہے. میرے دوستو تھانوی کی گردن جھک گئی, سب کی گردنیں جھک گئی کہ یہ کون سی کتاب ہمارے منہ میں مارے گا. اللہ رحمت کرے علامہ شاہ احمد نورانی پر. وہ کھڑے ہو گئے, اس نے کہا مرزے جس طرح تو کافر ہے اس طرح یہ کتابیں لکھنے والے کافر ہیں. ہم سنی ہے بریلوی, ہماری کتاب دکھا دو, کفار کی کتاب پیش نہ کرو. تمام دیوبندیوں کی ناک کو اگر میرے دوستوں سہارا دیا اس زمانے میں تو علامہ شاہ احمد نورانی نے دیا تھا, جو میرے دوستوں اہل سنت کا قائد تھا. اگر یہ سنی عالم دین نہ ہوتا تو یہ بل پیش نہ ہوتا. یہ علامہ شاہ احمد نورانی کا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ مرزائی کافر ہے. سب بولو مرزائی, زور سے بولو مرزائی. مرزائی کافر ہے اور پاکستان کے آئین میں لکھا گیا کہ ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں, ان کو اسلام کے نعرے سے تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں, ان کو مسلمانوں کے نام رکھنے کی اجازت نہیں, ان کو قرآن کریم استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ بھی کارنامہ اہل سنت الجماعت کا ہے. تم لوگوں نے اگر تنظیمیں بنائی ہیں تو چندہ بٹورنے کے لیے, کائے کے لیے بولو, چندہ بٹورنے کے لیے. سنی چندہ بٹورتا نہیں, خود سنی سر بھی دیتا ہے, چندہ بھی دیتا ہے اور نبی کی عظمت پر قربان ہوتا ہے. تمہارا کیا کارنامہ ہے کوئی دکھاؤ. خدا کی قسم مرزا خواجہ ناظم الدین, مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں پڑھتا تھا اسکول میں. سنو, اسکول میں پڑھتے تھے, خواجہ ناظم الدین کے زمانے میں تحریک چلی. سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا اور وہ کیا تھا, وہ مرزائی تھا. بولو کیا تھا, زور سے بولو. سنیو چھیڑو تو تب دو اڑے بدھو بولا ہے نا. سر ظفر اللہ مرزائی تھا, وزیر خارجہ تھا پاکستان قائد اعظم کے مرنے کے بعد. میرے دوستو عزیزو, اس زمانے میں سنیوں نے تحریک چلائی کہ خبیث کو, قادیانی کو, سر ظفر اللہ کو ہٹاؤ. وزیر خارجہ کا عہدہ مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. کس کے پاس ہونا چاہیے, زور سے بولو. کراچی سے لے کے پشاور تک تحریک چلی. علماء جیل میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے. میں کہتا ہوں کسی تم دیوبندی کا نام لو, اس تحریک میں کچھ آدمی بھی مارے گئے, کچھ آدمی شہید بھی ہو گئے, کچھ نقصانات بھی ہوئے.